ذہن میں آئے روز 60 سے 80 ہزار خیالات آتے ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم ان کو مثبت لیتے ہیں یا منفی۔ اب ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ منفی سوچ کیا ہے اور اس کے ہمارے جسم اور ہمارے مستقبل پر کیا اثرات ہیں۔ تو منفی سوچنے کا وہ انداز ہے جس میں انسان کو نہ صرف اپنے بارے میں بلکہ اپنے آس پاس کی ہر چیز کا صرف منفی پہلو نظر آتا ہو، اور منفی سوچ سے بے چینی، مایوسی اور نا امیدی جنم لیتی ہے۔ بلکہ اگر یہ کہوں کہ آپ کا مستقبل بربادی کی طرف چل پڑتا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ شیکسپیئر کہتا ہے کہ ہم وہ نہیں ہوتے جو ہم کرتے ہیں بلکہ ہم وہ ہوتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہماری سوچ ہمارے نتائج پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ہماری سوچ میں جب کنسسٹنسی آتی ہے تو وہ حقیقت کا روپ دھار لیتی ہے۔ اور لا آف اٹریکشن بھی یہی کہتا ہے کہ تھاٹس بیکم تھنگز، یعنی آپ کی موجودہ زندگی آپ کی اپنی سوچوں کا عکس ہے۔ اور قرآن نے 1400 سال پہلے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بے شک اللہ تمہارے گمان پر پورا اترتا ہے، اور دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے کہ بدگمانی سے بچو۔ ہر کسی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مثبت زندگی گزارے اور منفیت سے باہر آ جائے، لیکن ان کے لیے یہ جاننا کافی مشکل ہوتا ہے کہ منفی سوچ کو کیسے ختم کیا جائے، یعنی how to remove negative thoughts۔ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ جس چیز کو ہم بھولنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ہمیں یاد آتی ہے۔ تو نفسیات کے مطابق ہمارے برین میں صرف اور صرف ملٹیپلیکیشن اور ایڈیشن ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ تہیہ کر لیں کہ اگلے 10 سیکنڈز کے لیے میں بندر کے بارے میں کچھ نہیں سوچوں گا، تو آپ 10 سیکنڈز کے بعد آپ کا برین بندروں کی آماجگاہ بنے گا، یعنی you will be full of monkeys۔ بہترین طریقہ یہ ہے نیگیٹو تھاٹس کو ریموو کرنے کا کہ ہم فوراً اپنا انوائرمنٹ بدلیں اور تنہائی سے بچیں۔ اور اگر یہ ناممکن ہو تو آپ اپنے جسم کے کسی فنکشن پر دھیان دیں، توجہ دیں۔ مثلاً بریتھنگ ہے، آئی بلنکنگ ہے، اس پر توجہ دیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ you have to distance your mental and your physical state، یعنی آپ نے اپنے مینٹل اور فزیکل سٹیٹ کے درمیان گیپ کریٹ کرنا ہے۔ اس سے آپ اپنی ہیبٹ کو کافی حد تک ریموو کر سکتے ہیں۔ کئی لوگ یہ کویسچن بھی کرتے ہیں کہ نیگیٹو تھاٹس کو ہم ریموو کریں پرماننٹلی، سر اس کا کوئی طریقہ بتا دے، کوئی ٹرک، کوئی ٹپ بتا دے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ہوتا ہے نارمل برین، ایک ہوتا ہے ایب نارمل برین۔ جو ایک نارمل برین ہوتا ہے سائنٹیفکلی وہ پازیٹیولی بھی سوچتا ہے اور نیگیٹیولی بھی سوچتا ہے، یعنی ایک چیز کے دونوں اسپیکٹس کو سامنے رکھ کر برین اس کے مطابق تھاٹس پلے کرتا ہے اور ہم اس کے مطابق ایکٹ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نیگیٹو تھاٹس آپ کے ذہن میں آنا بند ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا برین ایب نارمل ہو گیا ہے۔ اور جب برین ایب نارمل ہوتا ہے ہم کہتے ہیں میموری لاس ہو گئی، یادداشت چلی گئی۔ تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے، آپ کے نیگیٹو پلس پازیٹیو تھاٹس دے آر یور پاسٹ۔ آپ اپنے پاسٹ کے مطابق فیصلے لیتے ہیں۔ آپ کے ساتھ زندگی میں کوئی نیا حادثہ پیش آتا ہے، کوئی نیا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، آپ کو کوئی ڈیسیژن لینا پڑتا ہے، تو یو ہیو ٹو لک بیکورڈ ٹو یور پاسٹ۔ لیکن اگر پاسٹ کی میموری ہی نہیں ہے تو اٹ مینس یو ہیو نو ایکسپیرینس۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے سارے تھاٹس جو ہیں یہ ختم کر دی جائیں تو پھر آپ کا زندگی کا کوئی ایکسپیرینس نہیں رہے گا۔ آپ کا جتنا ایکسپیرینس ہے، جتنا کچھ آپ جانتے ہیں، آپ کا یہ سب اور سب آپ کی تھاٹ پروسیس کی وجہ سے۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک میڈیکل فیلڈ میں ایک ڈاکٹر ہے، اس کی جتنی بھی میموری بنی ہے، جتنی بھی یادداشت ہے، اگر وہ یادداشت چلی جائے میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ تو ہی ول نو مور اے ڈاکٹر، وہ مزید ڈاکٹر کہلانے کے لائق نہیں رہے گا، کیونکہ اس کی میموری لاس ہو گئی۔ اس کا میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ جتنا بھی نالج ہے
he is no more of it. اسی طرح ہماری جو ابھی زندگی چل رہی ہے اور جتنا بھی ہم کچھ سیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور ایکٹ کر رہے ہیں، ہم اپنی پچھلی زندگی کو مد نظر رکھ کر سب کچھ کر رہے ہیں۔ جب کسی کی میموری لاس ہوتی ہے تو وہ اپنوں اور غیر میں پہچان کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، ایون کہ وہ اپنوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو بھی نہیں پہچان پاتا۔ تو یہی چیز ہوتی ہے۔ نیگیٹو تھاٹس کو ریموو کرنا ضروری نہیں، بلکہ نیگیٹو تھاٹس میں جب کنسسٹنسی آتی ہے، اس میں ایک مستقل مزاجی آتی ہے، تب یہ خطرناک ہوتا ہے۔